معزز دوستو، محمد پرویز عالم بلوگ یوٹیوب چینل میں پھر سے ایک بار آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا دوست محمد پرویز عالم آج میں موجود ہوں دہلی کے مالویہ نگر علاقے میں، اور اسی علاقے میں موجود ہے قلعہ رائے پتھورا۔ یہ قلعہ کا مین دروازہ ہے۔ اب میں قلعہ کے اندر داخل ہو گیا ہوں۔ یہ قلعہ اندر سے اس طریقے کا دکھتا ہے۔ اس قلعہ کے اندر آپ کو صرف پیڑ پودا اور اس قلعہ کی دیواریں دیکھنے کو ملے گا۔ پہلے اس قلعہ کے اندر آج سے تقریباً 1200-1300 سال پہلے بازار، عمارتیں، عبادت گاہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس قلعہ کے اندر صرف دیواریں رہ گئی ہے۔ کچھ وقت پہلے ASI نے اس قلعہ کے اندر پیڑ پودا لگایا ہے اور اس قلعہ کو اچھی طریقے سے صاف صفائی کر کے ایک باغ کا شکل دیا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں یہ قلعہ آج بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک پیڑ پودا لگایا گیا ہے۔ اس بورڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں پورا ڈیٹیل لکھا ہوا ہے اس قلعہ کے بارے میں کہ اس قلعہ کو کس نے بنایا ہے اور کس سن میں یہ قلعہ بن کر تیار ہوا ہے۔ یہ دوسرا بورڈ ہے قلعہ کے اندر، انگلش میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس قلعہ کو کس نے بنایا ہے اور کس سن میں یہ قلعہ بن کے تیار ہوا ہے۔ دونوں بورڈ میں اس قلعہ کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے، ایک میں ہندی میں اور دوسرا انگلش میں۔ دیکھ سکتے ہیں یہ قلعہ اندر سے بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی باغ میں ٹہل رہا ہوں۔ دوستو، یہ باغ نہیں ہے، یہ قلعہ رائے پتھورا کے اندر کا نظارہ ہے۔ اس قلعہ کے اندر جو بھی کچھ ہے دوستو، میں آپ کو ایک ایک کر کے سارا دکھاؤں گا۔ یہ قلعہ کی دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کر ہلکی رہ گئی ہے۔ یہاں پر 3 بورڈ اور موجود ہے، 2 چھوٹے ایک بڑے۔ 2 چھوٹے بورڈ میں دہلی کے اندر جو مشہور جگہ ہے ان کے بارے میں ہندی اور انگلش میں لکھا ہوا ہے۔ جو بڑا بورڈ ہے اس میں میپ ہے، اس قلعہ کے اندر کیا کیا چیز ہے، اس میپ کو دیکھ کر کے آسانی سے آپ اس جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ دوستو، قلعہ رائے پتھورا، جسے دہلی کا ابتدائی شہر بھی کہا جاتا ہے، ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم اور شاندار باب ہے۔ یہ قلعہ دہلی کی بنیادوں میں سے ایک ہے اور اس نے صدیوں کے دوران کئی تہذیبوں کے عروج و زوال کو دیکھا ہے۔ قلعہ رائے پتھورا کی بنیاد 12ویں صدی عیسوی میں چوہان خاندان کے مشہور حکمران پرتھوی راج چوہان نے رکھی تھی، جنہیں رائے پتھورا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ دراصل لال کوٹ کی توسیع تھا، جو 8ویں صدی میں تومر خاندان کے حکمران اننگ پال تومر نے بنوایا تھا۔ پرتھوی راج نے لال کوٹ کے گرد ایک مضبوط دیوار بنا کر اسے ایک بڑے اور وسیع شہر کی شکل دی، جسے بعد میں قلعہ رائے پتھورا کے نام سے جانا گیا۔ دوستو، قلعہ رائے پتھورا کی بنیاد اننگ پال تومر نے رکھی تھی، جو تومر خاندان کا ایک حکمران تھا۔ اس نے 11ویں صدی میں دہلی کی بنیاد رکھی اور آباد کیا۔ ان کے دور حکومت میں تومر سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ انہوں نے ہی 1052 عیسوی میں دلی شہر کو بسایا اور اسے دلی کا نام دیا۔ ان کی پیدائش ہریانہ میں ہوئی۔ آپ تومر خاندان کے 16ویں حکمران تھے۔ 1051 عیسوی میں آپ اپنے والد
राजा कंवर पाल सिंह तोमर के बाद तख्त नशीन हुए और 1081 ईस्वी तक बादशाह रहे। भारत पर 810 ईस्वी से 1081 ईस्वी तक तोमर खानदान ने हुकूमत की। राजा अनंगपाल तोमर बहुत आदिल हुक्मरान थे, जिनके अदल का तज़किरा ईरानी सय्यद अमीर खुसरो ने भी किया। दिल्ली का लाल कोट किला भी उन्होंने तामीर कराया। उन्होंने योग माया का मंदिर करौली जिला राजस्थान में, थानगढ़ किला महरौली में, बावली, असीगढ़ और सूरज खंड और लोहा मीनार भी बनवाया। दिल्ली का नाम उन्होंने अपने वजीर वे बुद्धा के कहने पर दलीका रखा। राव कल्याण सिंह पनवार और राव भवान सिंह पनवार भी राजा अनंगपाल के दामाद थे। रोहतक में 71 गांव कल्याण सिंह को और 72 गांव भवान सिंह को राजा अनंगपाल ने ही जहेज में दिए थे। रियासत अजमेर के पृथ्वीराज सिंह चौहान भी आपके नवासे थे, जो बाद में दिल्ली के हुक्मरान बने और नाना के तख्त संभाला। झांसी का शहर राजा अनंगपाल तोमर ने अपने उस्ताद हंसकर गुरु के लिए आबाद करवाया। दोस्तों देख सकते हैं किला के अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। एक से बढ़कर एक पेड़ पौधे लगे हुए हैं और किला के अंदर आपको सिर्फ दीवारें देखने को मिल रही होगी। ये दीवार काफ़ी लंबी है और काफ़ी चौड़ी भी है। हम आपको इस दीवार के ऊपर चढ़कर के भी नज़ारा दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको इस दीवार को दिखा रहे हैं। ये दीवार कहाँ तक है और ये दीवार कहाँ तक ख़त्म हो रहा है। दोस्तों ये वो किला है जिसमें बहुत सारे बादशाहों ने इस किला के अंदर रह कर के हुकूमत की। ये दिल्ली का सबसे पहला किला है। दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान 2 लड़ाइयाँ हुई। एक लड़ाई 1191 ईस्वी में और दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में। सुल्तान मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान लड़ी गई ये 2 लड़ाइयाँ हिंदुस्तान की तारीख में अहम मकाम रखती हैं। पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में तराइन के मकाम पर लड़ी गई, जिसे तराइन की पहली लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने सुल्तान मोहम्मद गौरी को शिकस्त दी थी। दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में इसी मकाम पर लड़ी गई, जिसे तराइन की दूसरी लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में सुल्तान मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी और इस फतह ने हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद रखी। दोस्तों ये किले के अंदर का नज़ारा है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। सामने जो ये दीवार आप देख रहे हैं बहुत ही खस्ता हालत में है। दीवारों को बने हुए तकरीबन 1100-1200 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज ये दीवार सही हालत पे नहीं है, आधी हो चुकी है, कहीं टूट फूट के ये दीवारें गिर चुकी है। दोस्तों मैं आपको इस दीवार के ऊपर चढ़ कर के ऊपर से इस किले का नज़ारा दिखाऊंगा और इस किले के अंदर एक पुराना कुआं है वो भी दिखाऊंगा, एक लाइब्रेरी है वो भी दिखाने वाला हूँ और पृथ्वीराज चौहान का एक स्टेचू बना हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और इस किला के अंदर एक दरगाह भी है वो भी दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं ये किले के अंदर का
खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों, ये जो आप दीवार काफी ऊंची देख रहे हैं, बिल्कुल रूम की तरह दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उस वक्त के दौर में कोई महल या रूम होगा शाही लोगों का, या फिर कोई सैनिक इसमें रहता होगा किले की देखभाल के लिए। देख सकते हैं दीवारें काफी ऊंची है और काफी लंबी है। सामने पृथ्वीराज चौहान का स्टेचू आप देख रहे हैं। ये किले के अंदर का नज़ारा है। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये लाइब्रेरी है और उसके ऊपर पृथ्वीराज चौहान का स्टेचू बना हुआ है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, काफी दूर तक ये दीवार फैली हुई है। इस दीवार को हम आपको पूरा दिखाएंगे, ये दीवार कहाँ तक जाकर के खत्म होता है, और इस दीवार के ऊपर चढ़ कर के भी हम आपको इस किले के अंदर का चारों तरफ का नज़ारा दिखाएंगे। ये किला एक वसी रकबे पर फैला हुआ था और इसकी दीवारें तकरीबन 5-6 किलोमीटर लंबी थी। इसकी दीवारें ऊंची, मोटी और मजबूत पत्थरों से बनी हुई थी, जो इसे बैरूनी हमलों से महफूज रखती थी। किले में कई दरवाजे थे, जिनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं। जैसा कि मौजूदा मेहरौली का इलाका, किले के अंदर मकानात, मंदिर, बाजार और रिहायशी इलाके मौजूद थे। इसकी तामीराती महारत और दिफाई सलाहियत उस दौर की इंजीनियरिंग का मुंह बोलता सबूत है। अब मैं किले की जो दीवारें हैं उसके ऊपर चढ़ गया हूँ। ऊपर से आप देख सकते हैं दीवारें काफी चौड़ी लंबी है। कहा जाता है कि ये दीवार मेहरौली, मालविया नगर, साकेत, हौज खास तक फैली हुई है। देख सकते हैं काफी चौड़ी लंबी दीवारें हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पहाड़ के ऊपर खड़ा हूँ। ये दीवार पहाड़ के मानिंद ऊंचा लंबा है। देख सकते हैं ऊपर से इस किले का नज़ारा चारों तरफ से इस तरीके का दिखता है। बहुत ही लंबी चौड़ी इस किले की दीवारें हैं और ऐसा लगता है दूर से कि ये कोई पहाड़ है, लेकिन पहाड़ नहीं है, ये किले की दीवारें हैं। उस वक्त के दौर में मंगोलों का हमला काफ़ी ज़्यादा रहता था, इसीलिए किले की हिफाजत के लिए, शहर की हिफाजत के लिए उस दौर में जो भी किले बनाते थे उसकी हिफाजत के लिए, शहर की हिफाजत के लिए, मंगोलों से बचने के लिए दीवारें अक्सर बनाया करते थे। ये किले का वाच टावर है। उस दौर में यहाँ पर सैनिक रहा करते थे किले की हिफाजत के लिए। जो बाहर के दुश्मन होते थे यहीं से नज़र रखा करते थे दुश्मनों पर। यहाँ से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं और किले का अंदर का भी नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों, किला राय पिथौरा को अक्सर दिल्ली का पहला तारीखी शहर माना जाता है। यह दिल्ली की मौजूदा तारीख का नुक्ता आगाज था। यह किला शुमाली हिंदुस्तान में राजपूत ताकत का एक मजबूत गढ़ था।
یہ ہندو اور جین مذہب کا ایک اہم مرکز بھی تھا، جہاں کئی مندر اور عبادت گاہیں موجود تھی۔ قلعہ رائے پتھورا کی تاریخ کا سب سے اہم موڑ 1192 عیسوی میں آیا، جب سلطان شہاب الدین محمد غوری نے پرتھوی راج چوہان کو ترائن کی دوسری جنگ میں شکست دی۔ اس شکست کے بعد قلعہ رائے پتھورا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور یہ دہلی سلطنت کا مرکز بن گیا۔ غوری کے بعد قطب الدین ایبک نے دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی اور قلعہ رائے پتھورا کے اندر ہی قوت الاسلام مسجد کی تعمیر شروع کی، جو ہندو اور اسلامی فن تعمیر کا ایک منفرد امتزاج ہے۔ ایبک اور اس کے بعد آنے والے کئی سلاطین نے اس قلعے کو اپنی راجدھانی کے طور پر استعمال کیا۔ یہ قلعہ کی دوسری دیوار ہے۔ یہاں سے آپ واچ ٹاور دیکھ سکتے ہیں، جس جگہ پر اس دور میں سینک رہا کرتے تھے قلعے کی دیکھ بھال کے لیے۔ اور قلعے کی جو دیوار ہے آگے سائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں نہر کی طرح بنا ہوا ہے، اور اس کے آگے سائڈ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے۔ قلعہ کی حفاظت اس دور میں بہت ہی اہم معنی رکھتا تھا۔ یہ بڑی دیوار ہے، بیچ میں کھائی ہے اور اس کے بغل میں ایک اور دیوار ہے۔ منگولوں کا حملہ اس دور میں بہت زیادہ ہوتا تھا۔ ڈر کی وجہ سے، قلعہ کی حفاظت کی وجہ سے دیواریں کافی لمبی چوڑی بنایا کرتے تھے۔ دوستو، یہ جو آپ کنواں دیکھ رہے ہیں، اس دور میں اس قلعہ کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے تھے اسی کنواں کے پانی سے اپنی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ یہ جو آپ دو چھید دیکھ رہے ہیں، اسی میں رسی گھسا کر کے کنواں سے پانی نکالا کرتے تھے۔ اس کنواں کو بنے ہوئے تقریباً 1200-1300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑا کنواں ہے، لیکن اس کنواں کو اب کوئی استعمال نہیں کرتا ہے۔ اس کنواں کو اب بند کر دیا گیا ہے۔ دوستو، قلعہ رائے پتھورا میں رہ کر کے بہت سارے بادشاہوں نے دہلی پر حکومت کی، جیسا کہ التتمش، رضیہ سلطان اور غیاث الدین بلبل نے بھی قلعہ رائے پتھورا میں رہائش اختیار کی۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ دہلی کے نئے شہر آباد ہوتے گئے، مثلاً سیری، تغلق آباد، فیروز آباد، اور قلعہ رائے پتھورا کی مرکزی حیثیت کم ہوتی چلی گئی۔ بہت سے سلاطین نے نئے قلعے اور شہر بسائے، جس کی وجہ سے یہ قدیم قلعہ دھیرے دھیرے اپنی اہمیت کھوتا گیا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس دور میں یہ کمرہ ہوا کرتا تھا شاہی لوگوں کا، لیکن صرف ہلکی پھلکی دیواریں بچی ہوئی ہے۔ یہ بھی کمرہ ہوا کرتا تھا، اور یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، شاید یہاں پر بادشاہ بیٹھا کرتے تھے، لوگوں کی فریاد سنا کرتے تھے، یا پھر اس جگہ پر بیٹھ کر کے فرمان جاری کیا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو اس جگہ پر چڑھ کر کے اوپر کا نظارہ دکھانے والا ہوں۔ یہ بھی اس دور کا ایک کمرہ ہے۔
لیکن یہ بھی کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس دور میں اس قلعے کے اندر بہت سارے کمرے بنے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ پر آپ پتھر جو دیکھ رہے ہیں، اس دور میں اسی جگہ پر روم ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے اس جگہ پر پتھر لا کر کے جمع کر دیا ہے، لیکن دراصل یہ اس دور کا روم ہوا کرتا تھا۔ یہ ہمارے دیش کا ترنگا ہے اور اس قلعے کے اندر یہ لائبریری ہے۔ یہ جو زینہ دیکھ رہے ہیں، یہ لائبریری کے اوپر چڑھنے کا ہے، اور یہ جو اسٹیچو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مہارانا پرتاپ کا اسٹیچو ہے۔ میں آپ کو اوپر سے اس اسٹیچو کا دیدار کرانے والا ہوں۔ دوستو، آج قلعہ رائے پتھورا کے زیادہ تر حصے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس کی دیواروں کے کچھ باقیات خاص طور پر مہرولی کے علاقے میں اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ قطب مینار جو کہ اس قلعے کے اندر تعمیر کیا گیا تھا، آج بھی ایک شان سے کھڑا ہے۔ قلعے کے کھنڈرات کے ارد گرد کے علاقے میں کئی تاریخی مقامات اور قبریں موجود ہیں جو اس کی عظمت کی یاد دلاتے ہیں۔ قلعہ رائے پتھورا صرف پتھروں کا ایک ڈھانچہ نہیں، بلکہ یہ ہندوستان کی تاریخ، ثقافت اور فن تعمیر کی ایک جیتی جاگتی داستان ہے جو آج بھی دہلی کے قلب میں سانس لے رہی ہے۔ یہ قلعے کے اندر ایک درگاہ ہے، میں آپ کو اس درگاہ کا بھی دیدار کرانے والا ہوں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو، ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔